بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات، یعنی یہ جو جناح ہاؤس میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا تھا، شامل تفتیش کر لیتا گیا، وہاں پر ان سے گھر میں جا کے تفتیش کی گئی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ سب لوگ جتنے بھی میرے ویورز ہیں، اپنے ارد گرد ادھر ادھر اگے پیچھے دائیں بائیں جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں نا، اس کے اوپر زیرو کمپرومائز ہے سر۔ لیکن یہ بات ساتھ ذہن میں رہے کہ کسی کو نجائز نہیں پھنسانا، چاہے وہ عمران احمد خان نیازی ہو۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس حوالے سے ادارے بہت زیادہ کلیئر ہیں اور معاملہ جو ہے وہ اس حد تک سنجیدہ ہے کہ کسی قسم کا ایک سیکنڈ کا بھی چانس نہیں لیا جا رہا کہ کوئی بندہ نجائز پھنس جائے، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا سیریس میٹر ہے کہ آپ کسی کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کر دیں یا آپ اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر دیں تے پائن ہوئی تو زندگی گئی نا، مڑ پتہ لگے کہ وہ بندہ، بچہ، نوجوان، کوئی بھی شخص جو ہے وہ بعد میں پتہ چلے کہ جناب وہ تو بے گناہ تھا، وہ سیلفی لوان گیا سی۔ تو سر یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اس لیے اس کو جو ہمارے ادارے ہیں اس حوالے سے سیکیورٹی کے، وہ بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی سخت ہدایات ہیں کہ پاجی اس پاسے اس طرح نہیں ہونا کہ جس طرح پولیس نہیں کر دیا تھا بھی نہ پا دیو، بھی نہ پا دیو۔ ہمارے پولیس والے تو پھر بادشاہ لوگ ہیں نا حضور، وہ تو ایسے ہی کر دینے جدھا مرضی نہ پا چھڑ دینے، بعد جو جناب ضمنی بری کر دیں گے تینوں کاکا، تو اس ضمنی چکر پہ جاندے نے۔ یہ جو معاملہ ہے نا، اس میں ایسے نہیں ہوگا، تو چیزوں کو بڑا دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی شرپسند جو ہے اس کی تفتیش کے بعد اس کا اعترافی بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور چلایا جاتا ہے۔ اے پائے نا، مطلب درجنہ بندیاں دے وچوں کوئی ایک بندہ ہوندا ہے جس کا چلایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ ایویڈنسز اکٹھی کی جا رہی ہیں، اس کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو ویسے ہیومن ریسورس ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی انسانی جہد بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ کسی پاسیوں بھی شیما ذرا جیاں بھی یعنی بال برابر بھی کسی بات میں فرق آتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ویٹنگ پا دیندے نے، تاکہ جو معاملہ ہو وہ جسلے کیس عدالت جاوے تے مکمل ثبوتہ نہ جاوے، کوئی بندہ نجائز نہ پھنسیا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو اس وقت بنا ہوا ہے، کسی کو نجائز پھنسنا بھی نہیں چاہیے۔ ساری پولیس نے بھی تفتیش کرنی چاہیے، پر پولیس والے تو پتا پھر پولیس والے نا وہ تو اس طرح کی باتوں کی طرف نہیں آتے۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ آج ایک شرپسند کیا مطلب کہا گیا، میں تو ظاہر ہے ابھی مبینہ طور پہ کہوں گا کیونکہ جب تک عدالت سے ثابت نہیں ہوتا میں تو شرپسند نہیں کہہ سکتا۔ جیو پاویں چلاتا رہے یا باقی جو مرضی چلاتے رہے، میں تو تبھی کسی کو شرپسند کہہ سکتا ہوں جب عدالت کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جناب اس نے شرپسندی کی ہے۔ اعترافی بیان ان کا موجود ہے اور وہ اعترافی بیان چل بھی رہا ہے۔ ان کا نام ہے جناب عاشق خان صاحب، وہ لاہور کے رہائشی ہیں اور انہوں نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی ہے، فوج کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جناب جو نعرے لگا رہے تھے نا وہ کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں جو عمران خان ہے نا، اس نے پچھلے 1 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے جب سے یہ حکومت سے گئے تھے اور حکومت سے جانے سے پہلے بطور وزیر اعظم میں نے کہنا شروع کرتا سی کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، اور جو وہ ہے اپنا میر جعفر اور میر صادق کی کہانی جڑیاں نے انہیں یہ وزیر اعظم سی پائی اس لیے سنانی شروع کرتی ہیں، باجوہ صاحب کو ہٹ کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک ذہن سازی شروع کی ہوئی تھی۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر کچے ذہن کے لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے۔ جو پکی سوچ کا آدمی ہوتا ہے نا، یعنی جنہیں کما کے کھانا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو محنت کا آدمی ہوتا ہے انہوں پتہ نہ دنیا کس بھا وکدی اور کس بھا جڑا نا آٹا ہے تو کس بھا دال ہے، وہ چیزوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے اندر، یہ زیادہ تر وہ طبقات ہیں جن کے پیسہ پرابلم نہیں ہے، ان اے سینس کہ یا وہ کماتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یا انہوں کو اتنا بڑا پیسہ ہے کہ انہوں نے فکر کوئی نہیں۔ مثلا ختیجہ شاہ انیواں پیسے دی مالک، ٹھیک ہے، اور جو اس کے بعد مطلب یہ عاشق خان ہے،
اینو پیسہ کمان دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ یہ جو ہیں صاحب یہ مطلب ہے کوئی ابھی اس عمر میں نہیں آئے پیو دے پیسے دے پل دے ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ طبقات تھے جو عمران خان سے متاثر ہوئے تھے، تو انہوں نے جناب عمران خان دی گلاں نوں وائے کیتا۔ اب یہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے کہا کہ اسی انٹنا اینٹ بجا دیں گے پائن، کہتے وہ ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی تھی اور ذہن سازی کی گئی باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے کہا کہ جناب زمان پارک میں ہمیں پہلے سے طے کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اسی پائن پھر کور کمانڈر اس سے ملا کر آ گئے۔ اچھا یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں نا، اس کو میں مطلب اپنے طور پر میرے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پہ یہ بات جو ہے نا میں اپنی ذات کی حد تک کر رہا ہوں، وہ موجود ہے۔ میرا خیال ہے میں شاید پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک جو یوتھیا کریکٹر تھا، ظاہر ہے یوتھیا معاشرے میں برے طریقے سے پھیلے ہوئے لوگ ہیں، ابھی تو وہ ذرا انڈر گراؤنڈ چلے گئے، اب تو کوئی یوتھیا ہے بھی تو وہ کہنا میں نہیں گیا پرلے پاس جو میرا وائرس مر گیا، اب تو عمران خان سے سیلفی توڑوانے بھی کوئی نہیں جاتا۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس دن یہ واقعہ ہوا اور عمران خان گرفتار ہوئے 9 مئی کو، تو فوٹیجز چلیں جس طرح سے عمران خان کو لے کے جا رہے تھے، تو ایک جگہ کے اوپر کھڑا میں بھی وہ دیکھ رہا تھا، وہ میں کہ استاد جی ہے تو بڑا کم پہ گیا، اور وہ میرے ساتھ ایک یوتھیا وہاں پر موجود تھا، میں کہا 10 پھر پھڑیا گیا نا، مذاق میں جیسے آپ سوشلی ایک دوسرے کو ہلکا پھلکا ٹیز کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، اس نے بڑا سیریسلی کیا، اس نے کہا آج پھر بچا کے دہانا تم لگ سمجھ جائے گی، باقاعدہ اس نے یعنی جس انداز میں بات کی تو میں کہا تیرا دماغ خراب ہے، اس طرح کی گلاں سوچنیاں بھی نہیں ہیں۔ تو حضور وہ واقعی ویسا ہو گیا جیسا وہ کہہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے، ابھی تک تو خیر میرا خیال وہ گرفتار بھی نہیں ہوا، نہ اس کے بعد مجھے کبھی ملا وہ، لیکن میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آلریڈی پلانڈ تھا، والی جو بات ہے نا، یہ جو عاشق خان صاحب فرما رہے ہیں یہ مجھے درست معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے طے شدہ تھیں، اور طے شدہ چیزوں کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ اب ہولی ہولی کھل دی جا رہی ہیں۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ جو ویڈیوز موجود ہیں، مثلا یہ وہ کیا کہتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کی، وہ کوئی خاتون ہے جو کہہ رہی کہ چلیں کور کمانڈر ہاؤس، اب یاسمین راشد یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے نہیں جانا، وہ یہ کہہ رہی کہ لوگوں کو آنے دو، جتھا بنا کے چلتے ہیں، ان کا آئندہ رہے گا جتھا، تو ٹرن والی گل کر رہا ہے۔ اب یہ کس نے انہیں کہا تھا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس جائیں؟ لوگ پھڑے پھڑے جاندے نے، پہلے بھی ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے قائدین کو مطلب سزائے موت ہوئی ہے، بھٹو صاحب کو فوج نے پھانسی چڑھایا سی نا، جنرل ضیاء نے پھانسی چڑھایا سی، وہ تے کیا کہتے ہیں جسٹس نسیم حسن شاہ کی گواہی موجود ہے کہ ساڈے دے کولو سنگیت انگوٹھا رکھ کے فیصلہ کروایا جنرل ضیاء نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے تو کسی نے نہیں کیا کور کمانڈر ہاؤس سے ملا کر لی، ٹھیک ہے۔ بینظیر بھٹو کو جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف تڑی لائی سی کہ میں نے ڈیل کر، ورنہ پھر تیری زندگی دی میں گارنٹی نہیں کرتا، باقاعدہ۔ اور بینظیر کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا کراچی میں، کسی نے کور کمانڈر دے ہوتے ہاؤسز دے ہوتے جا کے حملے نہیں کیتے، بینظیر کی شہادت ہو گئی، لوگوں نے مال کے اوپر آ کے ٹائر جلا لیے، پریس کلب کے باہر آ کے کوئی مطلب ٹیٹور ساڑ لے، کسی نے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے راہ نہیں آندہ جیلیاں۔ معاملہ یہ ہے حضور کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، جن کو پتہ ہے اداروں کی اہمیت کیا ہے، وہ نہیں جایا کرتے اس طرف، اور جڑے ایس چکر چندے نے کہ بس ساڈے تو علاوہ کوئی ٹھیک ہی نہیں گا دنیا چ، وہ سر پھر اسی طرح کہتے کرتے ہیں۔ تو وہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک لشکر لے کے گئی ہیں، وہ ہوں اس جج صاحب نو یہ گل نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، تو وہ لہذا بحث ہے، دنیا پوری نے فوٹیج ویکھی ہے، اور ہمارے جسٹس سسٹم کا جس طریقے سے مذاق اڑایا ان کے اس فیصلے سے، ساری دنیا ہنس دی کہ یار کیڑا سسٹم انہوں نے ملک ہی چلتا پیا۔ بہرحال میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بحث شروع ہوئی ہے، صبح سے میں سن رہا ہوں کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے، اور ان کو 9 مئی کے واقعات میں شامل تفتیش کر لیے گئے۔ بڑا سیریس بات ہے اس لیے کہ یہ ملٹری کورٹس میں جانے کیس ہے، اور ملٹری کورٹس میں اگر سابق وزیر اعظم کا کیس جائے گا تو وہ کوئی مطلب کوئی ماڑی موٹی گل نہیں جائے گی، اس کو بالکل اس طرح نہ لیا جائے کہ جناب عمران خان جو ہے نا وہ کوئی پانا والا ہے،
ٹھیک ہے اس کی عقل کی جو معیار ہے وہ پان والے تو گھٹ ہے میری نظر وچ، لیکن وہ سابق وزیر اعظم رہا ہے، اس کی فین فالوئنگ موجود ہے. اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی فین فالوئنگ ختم ہوگی تو وہ غلطی پر ہے. ایڈی چھتی نہیں چیزیں ڈائی ڈاؤن ہوتی ہیں، ٹائم کے ساتھ ہوگا، ابھی نہیں ہوا اس طریقے سے جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا. ہاں اس کے بعد 9 مئی کے بعد بہت کمی ضرور آئی ہے فین فالوئنگ میں، لوگوں کو تھوڑی سی ادر سائڈ آف دا پکچر نظر آنی شروع ہوئی ہے، لوگ کی تھوڑا جا سمجھنا شروع ہوئے نہیں کوئی کی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے لیکن بالکل کہانی مک جانے کی گل کوئی نہیں چاہیے. میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا تھا، لہٰذا جو یہ بات چل رہی ہے کہ جناب عمران خان کو مطلب شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، تو یہ آئی کہاں سے بات؟ یہ بات یہاں سے آئی ہے کہ ہمارے وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، خواجہ آصف صاحب منڈیا سیال کوٹیا والے، وہ ایکچولی کچھ باتیں ایسے بھی کہہ دیتے ہیں جنرل ٹکر چل دے پھٹے وجدے ہے ٹی وی کے اوپر، جناب بڑی واہ واہ ہوندی جے کار ہوندی. سیاستدان ہے نا، وہ کئی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو ذرا چمکانا بھی چاہتا ہے کہ میرا ذرا نانو بجے. ٹھیک ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں ان کے اندر سے شیخ رشید باہر آتا ہے. ٹھیک ہے تو اس طرح کی بات محل کر دیتے ہیں یا ان کے پاس اطلاعات درست نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی سے 9 مئی کے ہولناک واقعات سے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے. یہ ایک سیریس میٹر ہے. اس کے بعد پھر گلاں شروع ہو گئی ہیں کہ چھاپا پہ گیا جناب، پولیس بڑھ گئی، نال آئی ایس آئی چلی گئی، نال ادارے چلے گئے جناب، رات نو گئے کھانے کا کدھر آ گئے ہو، لٹا بج گیا، لٹا بند کر لیا، نیلے کمرے چ کر لیا، نہیں وہ کہندا کوئی کہے جناب پورا تہ خانہ جا کے پھول ماریا، پتہ نہیں کی نکلا. اس طرح کی بہت ساری گفتگو جو ہے وہ شہر میں شروع ہو گئی. میں نے سر اس کو چیک کیا 2 3 4 جگہوں سے چیک کیا. میں نے کہا یار ہے پتہ تو کرو کی واقعہ ہو گیا. واقعی یہ ہو گیا معاملہ. اس کا مطلب ہے عمران خان کے خلاف ایسے ثبوت ایسے شواہد مل گئے ہیں کہ جناب وہ یعنی نیب کی کسٹڈی میں بیٹھ کے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈائریکشنز دے رہا تھا. ٹھیک ہے گلاں پھر کلیئر ہو گئی ہیں تو کیونکہ فون تو ان کے پاس تھا. وہ جو جمشید چیمہ صاحب ان کی جو مسز ہیں مسرت جمشید چیمہ، ان کے ساتھ ان کی آڈیو لیکس آئی نا تو فون تے خان کو لے گا سی. تو یہ اس کا مطلب وہ تو ڈائریکشن نہ دے رہے سی، چیزیں بڑی سیریس ہیں. یہ تو جب چیک کیا تو پتہ لگا کہ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے گھر پر کوئی چھاپا نہیں مارا گیا، نہ ان کو اس کیس کے اندر ابھی تک شامل تفتیش کیا گیا، نہ ان سے اس معاملے میں کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے کسی قسم کی. وہ ضمانت پر ہیں، اپنے گھر میں ہیں، کسی نے جا کے بوا نہیں کھڑکایا. ٹھیک ہے کسی نے نہیں کہا بھائی ذرا سوالیں جواب دے دو. کوئی واقعہ ایسا یہ کل کی رات میں نہیں ہوا، پرسوں بھی نہیں ہوا. لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں. دیکھیں ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو ملکی مفاد میں آپ کو وہ نہ بولے تے مطلب گزارا کرنا چاہیے. جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے، اور سچ کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے ملکی مفاد قومی مفاد کی بات کرو کہ تانوں وہ پاسا نہیں ویکھنا چاہیے، درگزر کر جو کوئی اور سچ لب لو. کسی ٹائم ایسا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے ملکی مفاد میں. میں اس بات کا بالکل قائل ہوں. پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی سویڈن ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کوئی ناروے ہے. یہ پاکستان جو ہے ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے. یہ 4 پاسے دے وچوں 3 پاسے دشمن بیٹھے نے بھائی. ٹھیک ہے اور بڑی مشکل اسی کہ پاسا جڑا نا سیدھا کرن دی ہن کوشش کر رہے ہیں. تے لہٰذا ہمیں جو ہے نا 45 سال تو ساڈے ملک کی جنگ لگی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے مفاد کا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کا تھوڑا سا ادراک رکھ کے بات کرنی چاہیے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میرے بہت سارے دوست اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، خاص طور پہ جو نہیں کرے گا اس کا آپ لوگ جانتے ہیں اگر آپ بیٹھک دیکھتے ہیں تو. لیکن میرا تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. بٹ خیر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے شامل تفتیش ہو گئے ہیں. ان کو 9 مئی کے واقعات میں جناب پوچھ گچھ شروع کرتی ہے. یہ خبر سر بڑی ریٹنگ لے گی، بڑے جناب ٹی آر پی جڑے نا وہ چھپڑ پاڑ دے جان گے، بڑے آپ کے ولاگس چل جائیں گے، بڑا آپ کی جے کار ہو جائے گی. پر گل تو جھوٹ نہ پائیں، اس کا نقصان ہوگا. جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے، پاویں سارا سچ بولو نہ بولو. اس کا نام
سیاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور میں تو اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز سہون غلط چلی جائے وہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر کہانی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. عمران خان صاحب سے اب تک میرے جو معلومات ہیں ان کے مطابق 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی. ہاں اگر لنکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے، جو کہ مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے، اگر بھائی شہوا واقعی ادھر ٹر پہ کہ خان صاحب دی ڈائریکشن دے ایسن تو پھر خان صاحب کو تفتیش بھی ہوئے گی تو کیس بھی چلے گا. فی الحال ایسا کوئی سین نہیں ہے. میرے پاس یہ معلومات تھی تو میں نے سمجھا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کر لوں تاکہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. تو آپ بھی اپنا خیال ضرور شیئر کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.